بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں عمر برلاس اور آپ دیکھ رہے ہیں عمر برلاس اپڈیٹس۔ ناظرین، زید بن عمر بن نفیل لوگوں کے ہجوم سے دور کھڑے ہو کر قریش کو دیکھ رہے تھے، جو ایک تہوار کے موقع پر جشن منانے اور مذہبی رسوم ادا کرنے کے لیے جمع ہوئے تھے۔ انہوں نے مردوں کو دیکھا جو بیش قیمت ریشمی عمامے اپنے سروں پر باندھے قیمتی یمنی چادروں میں لپٹے بڑے فخر و غرور کے ساتھ اتراتے پھر رہے تھے۔ ان کی نظریں ان عورتوں اور بچوں پر پڑیں جو زرق برق لباس زیبتن کیے اور نادر قسم کے زیورات سے آراستہ میلے کی رونق میں اضافہ کر رہے تھے۔ ان کی نگاہیں ان جانوروں کی طرف بھی گئیں جنہیں مکہ کے خوشحال لوگ قسم قسم کی زینتوں سے آراستہ کر کے بتوں کے سامنے ذبح کرنے کے لیے کھینچے لیے جا رہے تھے۔ وہ خانہ کعبہ کی دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑے ہو گئے اور قریش کو مخاطب کرتے ہوئے بولے، قریش کے لوگوں، بکری کو اللہ نے پیدا کیا، اسی نے آسمان سے پانی برسایا جس کو پی کر وہ سیراب ہوئی، اسی نے زمین سے گھاس اگائی جس کو کھا کر وہ آسودہ ہوئی، اور تم ہو کہ اسے غیر اللہ کے نام پر ذبح کرنے کے لیے کھینچے لیے جا رہے ہو۔ میں سمجھتا ہوں کہ تم بڑے نادان اور جاہل لوگ ہو۔ یہ سن کر ان کے چچا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے والد خطاب غصے میں بھرے ہوئے ان کے پاس پہنچے اور انہیں تھپڑ مارتے ہوئے بولے، تیرا ناس ہو، تیری یہ بکواس ہم مسلسل سنتے اور اسے برداشت کرتے چلے آ رہے ہیں، مگر اب ہمارے صبر و ضبط کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے۔ اور پھر انہوں نے اپنے قبیلے کے اوباش اور لچو لفنگوں کو ان کے خلاف ابھار دیا، جو ان کے پیچھے پڑ گئے اور ان کو اتنا ستایا کہ انہیں مجبوراً مکہ چھوڑ کر کوہ ہرا کی طرف نکل جانا پڑا۔ چنانچہ اس کے بعد وہ صرف کبھی کبھی وہ بھی چھپ کر مکہ میں داخل ہو پاتے تھے۔ ایک مرتبہ وہ قریش کی لا علمی میں ورقہ بن نوفل، عبداللہ بن جہش، عثمان بن حارث اور حضرت محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھپھی امیمہ بنت عبد المطلب سے جا ملے۔ ان کی اس مجلس میں وہ گمراہی زیر بحث تھی جس میں قریش کے لوگ سر سے پاؤں تک ڈوبے ہوئے تھے۔ آخر زید نے اپنے ساتھیوں سے کہا، خدا کی قسم، تم لوگوں کو یہ بات خوب اچھی طرح معلوم ہے کہ تمہاری قوم کے لوگ ہدایت پر نہیں ہیں۔ انہوں نے دین ابراہیمی کو فراموش کر دیا اور اس کی مخالفت پر کمر بستہ ہو گئے۔ لہٰذا اگر نجات چاہتے ہو تو اپنے لیے کوئی دین تلاش کرو اور اسی کے مطابق زندگی گزارو۔ چنانچہ ان میں سے چاروں مرد دین ابراہیمی کی تلاش میں یہودی اور نصرانی عالموں اور دیگر مذاہب کے اصحاب علم کے پاس پہنچے۔ ان میں سے ورقہ بن نوفل نے تو نصرانیت اختیار کر لی، لیکن عبداللہ بن جہش اور عثمان بن حارث کسی فیصلے پر نہیں پہنچ سکے۔ رہے زید بن عمر بن نفیل تو ان کی تلاش حق کی ان سرگرمیوں کی روداد انہی کی زبانی سے سنیے۔ وہ کہتے ہیں، میں نے یہودیت اور نصرانیت پر غور کیا، مگر مجھے ان دونوں مذاہب میں ایسی کوئی چیز نہیں ملی جس سے مجھے ان کے دین حق ہونے پر اطمینان حاصل ہوتا۔ چنانچہ میں نے ان دونوں سے صرف نظر کر لیا اور دین ابراہیمی کی تلاش میں مختلف علاقوں کی خاک چھانتا پھرا۔ اسی سلسلے میں جب میں شام پہنچا تو مجھے بتایا گیا کہ فلاں راہب کے پاس کتاب اللہ کا علم ہے۔ میں اس کے پاس پہنچا اور اپنے مقصد سے اس کو باخبر کیا۔ میری باتیں سن کر اس نے کہا، مکی بھائی، میرا خیال ہے کہ تم دین ابراہیمی کی تلاش میں ہو۔ ہاں، میں نے کہا مجھے اسی کی جستجو ہے۔ تب اس نے مجھ کو بتایا کہ تم وہ دین ڈھونڈ رہے ہو جس کا آج کہیں وجود نہیں ہے۔ تم اپنے شہر واپس جاؤ، اللہ تعالیٰ عنہ قریب وہاں سے ایک ایسے شخص کو منصب رسالت پر معمور کرنے والا ہے جو دین ابراہیمی کی تجدید کرے گا۔ اگر تم اس کو پا جانا تو اسے لازم پکڑ لینا۔ زید نبی موعود کی طلب میں تیز قدم اٹھاتے ہوئے وہاں سے مکہ کی طرف واپس لوٹے۔ ابھی وہ راستے ہی میں تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدایت اور دین حق دے کر محبوس فرمایا، لیکن زید آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر نہ ہو سکے، کیونکہ دوران سفر بدوؤں کی ایک ٹولی نے حملہ کر کے مکہ پہنچنے سے پہلے ہی ان کو قتل کر ڈالا، اور ان کی تشنہ اکام آنکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے سیراب نہ ہو سکیں۔
جس وقت وہ اپنی زندگی کی آخری سانسیں لے رہے تھے، انہوں نے اپنی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھاتے ہوئے کہا، خدایا اگرچہ تو نے مجھے اس خیر سے محروم کر دیا ہے، مگر میرے بیٹے سعید کو اس سے محروم نہ کرنا۔ اور اللہ تعالیٰ کی مشیت نے زید کی اس دعا کو شرف قبولیت سے نواز دیا۔ چنانچہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے کھڑے ہوئے تو زید کے بیٹے سعید ان لوگوں میں سے تھے جو سب سے پہلے اللہ پر ایمان لائے اور جنہوں نے اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی، اور اس میں کسی حیرت و استعجاب کی بات اس لیے نہیں ہے کہ ان کی نشو و نما ایک ایسے گھر میں ہوئی تھی جو ان گمراہیوں سے سخت متنفر تھا، جس میں قریش کے لوگ مبتلا تھے، اور ان کی پرورش ایک ایسے باپ کی آغوش تربیت میں ہوئی تھی جو زندگی بھر حق کی تلاش میں سرگرداں رہا، اور اسے موت آئی تو اس حال میں کہ وہ حق کو پا لینے کی آرزو دل میں لیے تیزی سے اس کا پیچھا کر رہا تھا۔ سعید بن زید رضی اللہ عنہ تنہا مشرف بے اسلام نہیں ہوئے، بلکہ ان کے ساتھ ان کی زوجہ محترمہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بہن حضرت فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ عنہ بھی دولت ایمان سے بہرہ ور ہوئیں۔ اس قریشی نوجوان نے اپنی قوم کے ہاتھوں اپنے دین کی آزمائش کی راہ میں ایسی تکلیفیں اور ایسی مصیبتیں اٹھائیں جن کا وہ اپنے مقام بلند کی وجہ سے مستحق تھا، لیکن قریش اس کو دین اسلام سے پھیر لینے میں کامیاب نہ ہو سکے، بلکہ اس کے برعکس وہ اور اس کی بیوی دونوں مل کر ایک نہایت وزنی اور کفر کی نہایت اہم شخصیت کو اسلام کی طرف کھینچ لینے میں کامیاب ہو گئے، یعنی وہ لوگ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو قبول اسلام کا سبب بنے۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ جس وقت دائرہ اسلام میں داخل ہوئے اس وقت ان کی عمر 20 سال سے متجاوز نہ تھی۔ اس کے بعد انہوں نے اپنی پوری جوانی اور اس کی ساری توانائیاں اور صلاحیتیں خدمت اسلام کی راہ میں کھپا دیں۔ وہ بدر کے سوا تمام غزوات میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم رکاب رہے۔ غزوہ بدر کی عدم شرکت بھی ان کی کسی غفلت یا بے اعتنائی کی وجہ سے نہیں تھی، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ایک دوسری اہم ذمہ داری ان کے سپرد کی تھی۔ انہوں نے کسریٰ شاہ ایران کو تخت و تاج سے محروم کرنے اور قیصر شہنشاہ روم کو اس کے ملک سے بے دخل کرنے میں مسلمانوں کے ساتھ بھرپور حصہ لیا، اور مسلمانوں کو جب بھی کسی خطرناک مارکے کا سامنا کرنا پڑا، حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ نے اس میں بے مثال جرأت و شجاعت کا مظاہرہ کیا اور نہایت تابناک اور قابل تعریف کارنامے انجام دیے۔ ان کی دلیری کے کارنامے اتنے زیادہ ہیں جو جنگ یرموک میں انہوں نے انجام دیا تھا، اس کی تاریخ روشن ترین باب ہے۔ اس کی ایک ہلکی سی جھلک ان کے اس بیان سے ہمارے سامنے آتی ہے جس تاریخ نے ان الفاظ میں ہمیشہ کے لیے اپنے صفحات میں محفوظ کر لیا ہے۔ غزوہ یرموک کے موقع پر ہماری تقریباً 24,000 فوج تھی۔ اس کے مقابلے میں رومی فوج 1,20,000 سپاہیوں پر مشتمل تھی۔ وہ اس قدر بھاری قدموں کے ساتھ ہماری طرف بڑھ رہے تھے جیسے پہاڑ ہوں جنہیں خفیہ ہاتھ حرکت میں دے رہے ہوں۔ ان کے راہب اور ان کے بزرگ مذہبی پیشوا اپنے ہاتھوں میں صلیبیں اٹھائے ان کے آگے آگے چل رہے تھے۔ وہ بلند آواز سے اپنی فوج کی فتح و کامرانی کی دعائیں مانگ رہے تھے، اور ان کے پیچھے ان کی پوری فوج ان کے الفاظ کو اس طرح بلند آہنگی کے ساتھ دہرا رہی تھی جیسے بجلی گرج رہی ہو۔ جب مسلمانوں نے ان کو اس حال میں دیکھا تو ان کی کثرت تعداد کی وجہ سے ان کے اوپر گھبراہٹ طاری ہو گئی اور ان کے دلوں میں ان کا خوف سرایت کر گیا۔ اس وقت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فوج کے سپہ سالار تھے کھڑے ہوئے، اور انہوں نے مسلمانوں کو جہاد و قتال اور جاں بازی و جاں سپاری پر ابھارتے رہے۔ اللہ کے بندو، اللہ کی مدد کرو، وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں ثابت قدم رکھے گا۔ اللہ کے بندو، اللہ کی راہ میں ڈٹ جاؤ اور صبر سے کام لو۔ صبر یقیناً کفر سے نجات کا، رضائے الہی کے حصول کا اور ذلت و عار کو دفع کرنے کا ذریعہ ہے۔ اپنے نیزے کو تان لو، اپنی ڈھالوں کو آڑ بنا لو، اور جب تک میں تمہیں حملہ کرنے کا اشارہ نہ کروں خاموشی اختیار کیے رہو اور دلوں میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہو۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ اپنے بیان جاری رکھتے ہوئے آگے فرماتے ہیں، اسی وقت مسلمانوں کے صف میں سے ایک شخص باہر نکلا اور آگے بڑھ کر اس نے ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ سے کہا، میں اسی وقت خدا کی راہ میں اپنی جان نثار کرنے کا فیصلہ کر چکا ہوں۔
تو کیا آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں؟ ہاں، انہوں نے کہا، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں میری اور تمام مسلمانوں کی طرف سلام پہنچانے کے بعد عرض کر دینا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے رب نے ہم سے جو وعدے کیے ہیں وہ سب ایک ایک کر کے پورے ہو گئے۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے جیسے ہی اس کی باتیں سنی اور اسے میان سے تلوار کھینچ کر دشمن کے مقابلے میں جاتے دیکھا، زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اپنا نیزہ سیدھا کر لیا اور لڑنے کے لیے تیار ہو گیا، اور دشمن کی طرف سے سب سے پہلا سوار جو ہماری طرف بڑھا، اسے اپنے نیزے میں پرو لیا، پھر دشمن پر جھپٹ پڑا۔ اس وقت تک اللہ تعالیٰ میرے دل سے ہر قسم کے خوف و ہراس کو دور کر چکا تھا، اور پھر سارے مسلمان رومیوں پر یک بار ٹوٹ پڑے، اور جب تک اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی نصرت اور کامیابی سے نوازا نہیں، برابر ان سے مصروف جدال رہے۔ اس کے بعد حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ دمشق کی فتح میں شریک ہوئے۔ جب اہل دمشق نے مسلمانوں کی اطاعت قبول کر لی تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے ان کو وہاں کا گورنر مقرر کر دیا۔ اس طرح حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ دمشق کے سب سے پہلے مسلمان گورنر تھے۔ حضرت معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایک ایسا حادثہ پیش آیا کہ جس کو مدینے کے لوگ بہت دنوں تک بیان کرتے رہے۔ ہوا یہ کہ عروہ بنت اویس نامی ایک عورت نے دعویٰ کیا کہ سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی زمین کا ایک حصہ غصب کر کے اپنی زمین میں شامل کر لیا ہے۔ پہلے تو وہ اس بات کو مسلمانوں میں ادھر ادھر بیان کر کے سعید بن زید رضی اللہ عنہ کو بدنام کرتی رہی، پھر اسے ایک مقدمے کی شکل میں مروان کی عدالت میں پیش کر دیا، جو اس وقت مدینے کا گورنر تھا۔ جب مروان نے اس معاملے میں گفتگو کرنے کے لیے چند آدمیوں کے ان کے پاس بھیجا تو یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معزز صحابی کو بہت شاک گزری، اور انہوں نے فرمایا، لوگ سمجھتے ہیں کہ میں نے اس کی زمین دبا لی ہے، میں یہ ظالمانہ حرکت کیسے کر سکتا ہوں، جبکہ میں نے خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے، جو شخص کسی کی ایک بالش زمین غصب کرے گا، قیامت کے روز 7 زمینوں کا طوق اس کے گلے میں ڈالا جائے گا۔ پھر انہوں نے اس کے حق میں بد دعا کرتے ہوئے فرمایا، خدایا وہ کہتی ہے کہ میں نے اس کے اوپر ظلم کیا ہے، اگر وہ جھوٹی ہے تو اسے نابینا کر کے اسی کنویں میں گرا دے جس کے بارے میں وہ مجھ سے جھگڑا کر رہی ہے۔ اس کے چند دنوں ہی بعد وادی عقیق میں ایسا سیلاب آیا جس نے پچھلے سارے ریکارڈ توڑ دیے۔ اس سیلاب نے دونوں زمینوں کے درمیان واقع حد فاصل کو ظاہر کر دیا، جس کے متعلق دونوں کے درمیان اختلافات واقع ہوا تھا۔ اس کے ساتھ ہی یہ بات بھی کھل کر سب کے سامنے آ گئی کہ حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ اس معاملے میں حق پر تھے، اور 1 مہینہ گزرتے گزرتے وہ عورت اندھی ہو گئی، اور ایک دن جب وہ اپنی اسی زمین میں گھوم رہی تھی، کنویں میں گر گئی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ہم لوگ اس وقت اپنے لڑکپن میں ایک شخص کو دوسرے شخص سے یہ کہتے ہوئے سنتے تھے، اللہ تعالیٰ تجھے اندھا کر دے جیسا کہ عروہ کو کیا۔ اور اس میں کسی تعجب کا مقام نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، مظلوم کی بد دعا سے بچو، کیونکہ اس کے اور اس کے خدا تعالیٰ کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہے۔ ناظرین، آج اتنا ہی، اور پھر انشاءاللہ کسی اور دن کسی اور شخصیت کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔